ہاں بیٹھ جائیں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پین بھی دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محی الدین بھائی 21 تاریخ ہے نا آج. خورشید بھائی تو نہیں ہے. محمد الیاس بھائی نعمان. معین العظیم جمیل بھائی. محمد جاوید بھائی. افضال عبد الرحمن. اشرف بھائی ہیں. چلیں دیکھ لیتے ہیں. محمد عمران. اصغر. سلیم بھائی. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ نام افضال بھائی نا. ہاں افضال بھائی کا نام تو ہے. اور یہ جو ہے یہ جو ابھی بول کر گئے کتابیں لا رہا ہوں ان کا نام جاوید بھائی. محمد جاوید. قاعدہ تو بس ہمیں لانا ہے شروع. تو اب ہمیں انہی کلاسوں سے شروع کرنا تھا. لیکن یہ کیا السلام علیکم خیریت سے آ جائے. کتاب میرا نہیں خیال ہے. ہاں زبانی سننے کوئی مسئلہ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. ہم نے پہلے 2 الفاظ سیکھے کتاب و قلم. پھر ہم نے اشارات سیکھے. ہذا کتاب، ذاک کتاب، ذالک الکتاب. ہذا ولد، ذاک ولد، ذالک الولد. ہذہ سبورہ، تلک السبورہ، تلک السبورہ. ایک کے لیے نا یہ ایک مؤنث ٹھیک ہے بلیک بورڈ ہے. سبورہ تو چونکہ بولتا ہے مؤنث وہ بلیک بورڈ ہے. تلک السبورہ، تلک السبورہ وہ بہت دور بلیک بورڈ ہے. اسی طرح ہذہ بنتن یہ بیٹی ہے لڑکی ہے. تلک بنتن، تلک بنتن 2 پہ آ گئے تو ہذانی کتابانی یہ 2 کتابیں. زانی کا کتابانی وہ دونوں کتابیں. ہذانی ولدانی یہ دونوں لڑکے ہیں. زانی کا ولدانی وہ دونوں لڑکے. ہاتانی بنتانی یہ دونوں بیٹیاں ہیں. تانی کا بنتانی. ہاتانی سبورتانی یہ دونوں بلیک بورڈ ہیں. سبورتانی. تانی کا سبورتانی وہ دونوں بلیک بورڈ ہیں. پھر 3 پر آ گئے تو ہذہ کتب یہ سب کتابیں. تلک کتب وہ سب کتابیں. ہذہ سبورات یہ سارے بلیک بورڈ ہیں. تلک السبورات وہ سب بلیک بورڈ ہیں. انسانوں پہ آ جائیں گے تو ہؤلاء اولاد یہ سب لڑکے ہیں. اولئک الاولاد وہ سب لڑکے ہیں. ٹھیک ہے. ہؤلاء بنات یہ لائٹ کھول دیے گا ادھر والی ہے یہ والی 2 یہ سب لڑکیاں یہ سب لڑکیاں ہیں. اولئک بنات وہ سب لڑکیاں بیٹی ہیں. یہ ہم نے اشارات سیکھے. پھر ہم آ گئے ہم نے تائے تانیث مؤنث کی نشانیاں سیکھی. جس لفظ کے آخر میں گولتا ہوں عام طور پہ وہ مؤنث ہوتی ہے. جو خود مؤنث ہے جیسے نساء بنت لڑکی عورت یہ سب خود مؤنث ہے. ایسے ہی شہروں کے بلد اور ملکوں کے نام مدینہ یہ سب مؤنث ہوتے ہیں. جسم میں جو اعضاء کم سے کم 2 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں وہ بھی مؤنث ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے سیکھا. جمع کے لیے اشارات مؤنث کے استعمال ہوں گے یہ ہم نے سیکھا. پھر ہم آ گئے موصوف صفت پہ. موصوف جس کی تعریف یا برائی بیان کی جائے. صفت جو خود تعریف یا برائی یا اچھائی ہو. تو یہ بھی
مذکر کے لیے مذکر استعمال ہوگی، موصوف کی صفت، مؤنث کے لیے مؤنث کی استعمال ہوگی۔ پھر ہم آ گئے حروف جارہ پہ، باؤ تاؤ کاف و لام و واو منزو مسقلہ رب حاشا من ادا ان علا من علا حتی الا فی حتی الا، ٹھیک ہے، یہ 16 ہم نے پڑھ لیے، ان کے معنی بھی ہم آہستہ آہستہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر ہم حروف جارہ سے آگے چلے گئے الوان، رنگوں کے اوپر، اور صفتوں پہ بھی۔ تو صفتوں میں بھی ہم نے کبیر، صغیر، متوسط، کبیرۃ، صغیرۃ، متوسطۃ، کثیرۃ، خلف، امام، علی، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ سب پڑھے، اور فوق، تحت، یہ بھی پڑھا۔ پھر ہم آگے تو ہم نے آگے بڑھ کر جو ہے پھر اسی کے ساتھ نا حروف استفہامیہ سیکھے، سوالیہ حروف، جیسے ہم نے ما کیا ہوتا ہے، من کون، اسی طرح حل بھی معنی کیا، اینہ کہاں، لمن کس کے لیے، کس لیے، یہ سب ہم نے سیکھے۔ اینہ کہاں کے لیے، اچھا یہ ہو گئے۔ پھر ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے پھر آ گئے ضمائر پر، انا میں ایک مرد، انا میں ایک عورت، نحنو نحنو ہم دو مرد ہم دو عورتیں، نحنو نحنو ہم سب مرد ہم سب عورتیں، انتا تم ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تم ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں، یہ ہم نے پڑھا۔ پھر ہم آگے فعل ماضی پر، یعنی کہ جو گزر چکا، اس کے ہم نے 14 صیغے بنائے۔ یہاں پر تو ہم نے واحد متکلم سے شروع کیا تھا، انا سے۔ فعل ماضی میں غائب، واحد مذکر غائب سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے ایک لفظ، بہت سارے الفاظوں کو سے ہم نے 14 ضمیریں بنائی فعل ماضی کی۔ سب سے پہلے ہم نے فعلا سے بنائی، فعلا اس ایک مرد نے کام کیا، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا۔ اس طرح ہم نے بہت سارے الفاظوں سے بنائے۔ آپ نے کوئی بھی لفظ لینا ہے کہ بھائی اس ایک مرد نے سنا، اس ایک مرد نے دیکھا، وہ ایک مرد چلا، وہ ایک مرد دوڑا، وہ ایک مرد سویا تھا ماضی میں، تو آپ کو وہ عربی کا لفظ آتا ہوگا، آپ اس سے سارے یہ 14 ہی ضمیریں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی 15ویں نہیں ہوتی، کوئی 15ویں بات ہی نہیں ہوتی۔ یا تو وہ ایک مرد بھاگا ہوتا ہے، یا وہ دو مرد بھاگے ہوتے ہیں، یا وہ سب مرد بھاگے ہوتے ہیں، یا وہ ایک عورت بھاگی ہوتی ہے، دو عورتیں بھاگی ہوتی ہیں، یا سب عورتیں بھاگی ہوتی ہیں۔ تم ایک مرد بھاگے ہوتے ہو، یا تم دو مرد بھاگے ہوتے ہو، یا تم سب مرد بھاگے ہوتے ہو۔ تم ایک عورت بھاگی ہوتی ہو، یا تم دو عورتیں بھاگی ہوتی ہو، یا تم سب عورتیں بھاگی ہوتی ہو۔ یا میں ایک مرد، میں ایک عورت بھاگا ہوتا ہوں یا بھاگی ہوتی ہوں۔ ہم دو مرد، ہم دو عورتیں، ہم سب مرد، ہم سب عورتیں بھاگے ہوتے ہیں یا بھاگی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھاگتا۔ اس کے علاوہ جو بھاگے گا وہ، اس کو پھر ہم نے ویسے سنا ہے وہ بولتے ہیں کہ بھاگے ہیں، وہ ایسے ہو جاتا ہے، گول مول ہو جاتا ہے، یعنی کھچڑی بن جاتی ہے، نہ وہ ہی میں نہ شی میں، اور دونوں ہاتھ گھی میں، ایسے بولتے ہیں نا کڑھائی میں گھی میں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، نہ ہی میں نہ شی میں، اور دونوں ہاتھ گھی میں۔ وہ ایک دفعہ ہماری کلاس میں ابھی بھی ہوا نا، ہر سال اور ہر سیمسٹر میں ہوتا ہے ماشاءاللہ، جب ہم کوئی اچھی بات بولتے ہیں نا تو طلبہ نا خود کلیپنگ کرتے ہیں کہ سر کیا بات بولی ہے نا، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ کلیپنگ تو وہ لوگ کرتے ہیں، ان کا کام ہے نا ہم مسلمانوں کا تو کام الگ ہے، یہ تو نسلی کام ہوتا ہے، ہم مسلمانوں کا اپنا اصلی کام ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم مسلمان تو کوئی بات اچھی لگتی ہے، پسند آتی ہے، تو ہم کیا بولتے ہیں بھائی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، بارک اللہ، حیاک اللہ، زد فزد، تو ایسے الفاظ ہمارے ہاں کہے جاتے ہیں۔ تو یہ کلیپنگ بجاتے ہیں، وہ بھی اس میں بھی 2 نمبری، صحیح والی کلیپنگ تو یہ ہوتی ہے نا، اور اس میں ایک تنگ کر کے آواز بھی آتی ہے وہ ہر کوئی بجا بھی نہیں سکتا۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں بھائی اگر آپ کو واقعی یہ شوق ہے، ہو بھی سکتا ہے ہم کسی کا شوق تو نہیں،
پیچھے نہیں پڑتے کسی کے شوق کے. ہو سکتا ہے نسلی ہو کسی کا شوق ہو تو اس کو، لیکن پھر شوق کو صحیح سے پورا کرنا چاہیے نا. اب دیکھیں ہمارا بھی شوق ہے کہ دین پھیلانا ہے. ابھی ہمارا شوق ہے، کیڑا ہے ہمارے اندر، کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. لیکن یہ دن بدن مطلب بڑا ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور یہ اچھی بات ہے، بری بات بھی نہیں ہے. تو جب ان کا یہ اگر شوق ہے تو ان کو اپنے شوق کو بھرپور انداز میں پورے طریقے سے کرنا چاہیے. تو اس کے لیے تو پھر بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی دستیاب ہیں کراچی میں ماشاءاللہ، اللہ کی بڑی دین ہے. یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. روڈوں پہ ماشاءاللہ ایسے لوگ جینون بھی مل جاتے ہیں. ایک تو 2 نمبر بہت ہے نا. ابھی جیسے ایک میری نظر پڑی ہمارے ادھر ہی، تو سگنل پہ جیسے لال لائٹ ہوتی ہے تو تھوڑا رکنا پڑتا ہے. ویسے نظام تو ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں کا نا کہ اس کو آپ ہر جگہ لیں. تو بہرحال وہ تو بغاوت ہے، لیکن ہمارے اسلام نے اس سے منع کیا. ہم وہ نہیں کرتے. لیکن میں نے دیکھا کہ ایسے ہی ایک وہ مخنث اس کو کہا جاتا ہے، تو ہجڑا نا وہ، یا ہجڑی تھی، جو بھی تھا مکس تھا بہرحال. تو وہ نا کونے پہ نا سائے میں درخت کے لیٹے ہوئے، اور ایک بڑی عمر کے بابا جی ہیں، وہ ان کے پیر اور باقاعدہ یعنی کہ پیر بھی کوئی معمولی طریقے سے نہیں. چلو ایک تو یہ نا کہ بھائی یہ پیر ہیں، یہاں سے دبا رہے ہوں، تو باقاعدہ یہاں اوپر اور اتنا ریلیکس ماحول چل رہا تھا نا ماشاءاللہ، جس کی کوئی حد ہی نہیں. تو میں دیکھ کے بڑا مطلب بہت کچھ ہوا، میں بھی خوشی بھی ہوئی، مطلب افسردگی بھی ہوئی، اور اپنے حال پہ بھی ہمیں شرم بھی آئی ایک طرح سے کہ یار یہ کیا چل رہا ہے نا. یعنی پوری دنیا ماشاءاللہ بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، لوگ اپنا نکل رہے ہیں، کوئی توڑ رہا ہے سگنل، کوئی رکا ہوا ہے فیملی کے ساتھ ہے، کوئی گاڑیوں میں لوگ ہیں، بیوی اس کی، مرد ہے، بچے ہیں، اور سائیڈ میں پھول جو ہے نا موڑی مال ماشاءاللہ چل رہا ہے، لگا ہوا ہے. تو بہرحال لیکن یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ نقلی بھی ہوتے ہیں. یہ ہم نے ایسا بھی تماشا دیکھا. ایک بندے نے نا وہ اچھا مطلب صحیح مسلمان نظر آ رہا تھا، گاڑی میں تھا، تو یہ اس کے پیچھے پڑ گیا کہ نہیں مجھے دو پیسے نا. اب وہ کہہ رہے بھائی میں تجھے دوں گا ہی نہیں، تم لوگ سارے نقلی ہوتے ہو. اب وہ کہتے مطلب 20 روڈ میں وہ نا کہتے میں کپڑے اتارنا چاہتا ہوں. اور وہ کپڑے اتار رہے، وہ ایک بندے نے اس کو پکڑ کے روکا کہ بھائی خدا کے لیے یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو، یعنی کہ اب یہ حال دے. اور کہتے ہیں میں یہ کر کے اور تمہیں پھر بددعا بھی دوں گا. ایسا کی بددعائیں قبول ہوں گی. اور لوگ ڈرتے ہیں ان سے. ہاں، اور اس نے بھی بولا بھائی تو اتار اور دے بددعا دے. کچھ نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کی بددعائیں لگنے لگ گئی. مطلب جن کی دعائیں نہیں قبول ہوتی ان کی بددعائیں قبول ہوں گی. خود سوچنے والی بات ہے یار. پہلے مطلب آپ پازیٹیو مثبت وے میں اپنی دعا تو قبول کرواؤ، پھر آپ جب اس قابل ہو جاؤ گے نا، کیونکہ ہوتا ہے نا کہ بھائی جس کے لیے آپ مغفرت مانگنے، پہلے اپنے آپ کو تو کلیئر کرو، اپنی تو پہلے مغفرت کراؤ تو اگلے کی مانگو نا. ابھی آپ کا اپنا مسئلہ پسا، آپ دوسرے کے مسئلے حل کر. تو یہاں تک جو ہے نا یہ حالات پہنچ جاتے ہیں. تو ہم ان طلبہ کو کہتے ہیں بھائی آپ جائیں ان کے پاس اور اپنا شوق پورا کریں، سیکھیں آپ ان سے کہ کیسے بجائی جائے. تو نہیں پھر تو پورا سیمسٹر جو ہے نا 4 مہینے کا ہو یا 5 پھر وہ، اور ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کہیں تالی نہیں بجانی ہے. تالیاں بجانے یہ عورتوں کا کام ہے، مرد تالیاں تھوڑی بجاتا ہے. اور یہ تو عورت مسلمان بھی ہو تو وہ تالی نہیں بجائے. کلیپنگ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ تھوڑی ہے، یہ ہندوؤں کا، یہودیوں کا، انگریزوں کا طریقہ ہے. مسلمان کے پاس تو اس سے اچھا طریقہ ہے. وہ حیاک اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، زد فزد، اللہم زد فزد. اللہ آپ کو اور ترقی دیں، اس میں اور آگے بڑھائیں. اتنی اچھی آپ نے بات سمجھائی. ہمارا تو ایسے دعائیہ کلمات دیتے ہیں. یعنی عرب لوگوں میں بھی ہے
کوئی بات ہوتی ہے وہ ایسے ہی دعائیہ کلمات دیتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں نہیں ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہے نا تھینک یو اور ویل ڈن اور اللہ حافظ، یہ سب فضول ہے، بیکار ہے، یہ کوئی ثابت بھی نہیں ہے، نہ سنت ہے نہ اس پہ کوئی نیکی اجر ثواب ہے. لیکن جو الفاظ ثابت ہیں وہ کہنے پر نیکی اجر ثواب. تو یہ عربی اس مقصد کے لیے بھی ہے. اللہ حافظ بھی کوئی ہمارا یعنی ہندوؤں کا طریقہ ہے، یعنی آپ کا اللہ ہی حافظ ہے بس. فی امان اللہ یہ کہہ سکتا ہے، فی امان اللہ یعنی اللہ کے امانت میں آپ چلے گئے، اللہ کے حوالے میں. یہ عرب لوگ کہتے ہیں، جو چیزیں ثابت ہیں وہ صحیح ہیں. تو ہمارے یہاں اکثر چیزیں جو ہے نا بچوں کی زبانوں پہ تھینک یو اور اس طریقے کی چیزیں آ گئی ہیں، ویلکم اور ایسی چیزیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے نہیں. میں بڑا شرمندہ ہو گیا، ایک بچے کے میں چپل اٹھا کے دی نا تو میں نے کہا تھینک یو نہیں بولو گی، اس کے والد نے بولا جزاک. ہاں جزاک اللہ خیر. اور جزاک اللہ بھی صحیح سیکھنا چاہیے، جزاک اللہ الخیر. ایک صاحب بولتے ہیں بھائی جزاک اللہ، تو ہوتا ہے معنی اللہ تیرے ٹکڑے کر دے. جزاؤن ٹکڑے کر دینا، کاللہ کا تمہارے اللہ کر دے، تو جزاک اللہ، جزاک اللہ. جزا جیم زا سے الگ ہے. عربی سیکھنے کے فائدے ہیں. ہاں جیم زبر جا، زا الف زبر زا، جزا جزانی جزا. جیم کو زا میں مدغم نہیں کرنا ہے، داخل نہیں کرنا. جزا جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرن. جب بہت سارے ہوں تو جزاکم اللہ. کلّہ ایک کے لیے، کما دو کے لیے اور کم سب کے لیے. تو جزاک اللہ، جزاکم اللہ دو کے لیے، جزاکم اللہ. یہ عربی کا فائدہ ہے نا. جزاہ اللہ، اس کو اللہ جزا دے. جزاہم اللہ، جزاہم اللہ. ہاں جزاہ اللہ اگر عورت ہے، اس ایک عورت کو اللہ بدلہ دے. جزاہ اللہ، جزاہ اللہ خیرن کثیرن، اللہ اس کو بہترین، عمدہ، زیادہ بدلہ اچھا دے. یہ خیرن کثیرا، خیر مطلب بہترین، کثیر زیادہ، وافر مقدار میں. جزیلاً بہت بڑا، یہ بھی کہتے ہیں بعض دفعہ. جداً بہترین، عمدہ. تو جزاک اللہ خیراً کثیراً جزیلاً جیداً و متقبلا، اور وہ جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. تو یہ عربی سیکھنے کے فوائد ہیں، بندے کو سمجھ آتا ہے. تو تالیاں بجانا مسلمان کا کام تھوڑی ہے. تو ہندوؤں کے طریقے، یہودیوں کے انداز ہے. مسلمان کے پاس تو اپنا دین ہے، تبھی تو اس نے اپنے دین کو چھوڑا تو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. بہرحال پھر ہم آگے بڑھے تو فعل ماضی سے ہم نے سیغے بنائے، اور ہم نے بنائے جیسے رفع اٹھانا، وضع رکھنا. تو 14 سیغے بنتے گئے. رفع رفعا، رفعو رفعت، رفعتا رفعنا، رفعت رفعتما، رفعتم رفعتی، رفعتما رفعتن، رفعت رفعنا. یعنی کہ ہم سب نے اٹھایا. تو اس طریقے سے بنے گا. رفع الحجر الاسود، اس ایک مرد نے حجر اسود اٹھایا. رفع الکتاب، اس نے ایک کتاب اٹھائی. تو جو بھی چیز آپ بنانا چاہیں، اس کا اصل مصدر لفظ آپ کو پتہ ہے عربی کا، اور اس کے لیے ڈکشنری قاموس اللغات بہترین ہے. فیروز اللغات تو اور بہترین ہے اردو دانوں کے لیے، کہ اس میں اردو سے عربی میں آپ کو الفاظ مل جاتے ہیں. جیسے آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ایک مرد سویا، اب سونے کا لفظ نام. اب آپ اردو سے ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو آپ سین میں جائیں گے، سویا، آگے عربی میں لکھا ہوگا نامہ. اٹھا تو استیقظ، جاگا. لیٹا تو مشیا، وہ کون سا لفظ میں نے بتایا تھا لیٹنے کا بھی آپ کو بتایا تھا نا، ذہن سے نکل گیا. تو یہ ہر لفظ آپ کو اردو سے عربی میں مل جائے گا وہاں.
جو بھی آپ ڈھونڈنا چاہیں रोजुल लगा فیروز اللغات اس میں. اور اس کے علاوہ جو قاموس اللغات ہے اس میں عربی سے آپ کو عربی میں بھی ملے گا، عربی سے اردو میں بھی ملے گا، لیکن اس میں عربی سے ڈھونڈنا پڑتا ہے. اور فیروز اللغات میں اردو سے عربی میں مل جاتا ہے، سارے الفاظ آپ کو ملتے رہیں گے. تو الحمدللہ ہم فعل ماضی تک آئے. اب فعل ماضی کے ہم نے سارے آج درس جتنے پڑھے ہیں نا ان کو دوبارہ دہرانا ہے، ان کو نکال لیتے ہیں اور دہراتے ہیں. آج سارے 4 درس ہیں ہمارے پاس فعل ماضی کے. سب سے پہلا جو ہے وہ مجھے یاد پڑتا ہے فعل ماضی کا 69 پہ تھا شاید، 59، ہاں 59 صفحہ نمبر 69. 69 رقم الورقہ 69، یعنی کہ 9 اور 60. 69 پہ دیکھیں. الدرس الحادی والثلاثون. ہم فعل ماضی کے جتنے درس ہم نے 4 پڑھے ہیں نا ان کو آج دہرا لیتے ہیں، ان کا تکرار کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. یسأل الاستاذ، ایک کو میں دہراتا ہوں پھر باقی کو آپ حضرات کوشش کریں گے کیونکہ ہم نے یہ ایک 2 دفعہ پڑھے. تو استاذ فرماتے ہیں خالد سے سوال کرتے. سأل یسأل سوال کرنا، یسأل الاستاذ خالدا سوال کرتے ہیں استاذ خالد سے. ماذا فعلت الآن، کیا ہے تم نے اب تک کیا، اب تک کیا کر چکے ہو. فیقول الآن ابھی تک، ٹھیک ہے نا، الآن ابھی تک. فیقول خالد، پس خالد کہتا ہے اخذت رسالۃ والدی، میں نے اپنے والد کا خط لیا. وفتحت الظرف، اور میں نے لفافہ کھولا. وقرأت الرسالۃ، اور میں نے خط کو پڑھا. ثم اخذت القلم والورق، پھر میں نے قلم اور ورق یعنی صفحہ لیا. اخذ یأخذ، اخذت میں نے لیا پکڑا. وکتبت، اور میں نے لکھا. الجواب جواب. کتبت الرسالۃ الی والدی، میں نے اپنے والد کو خط لکھا، میں نے لکھا خط اپنے والد کی طرف. الی حرف جر، کی طرف. ثم پھر وضعت الرسالۃ، میں نے خط کو رکھا. فی الظرف لفافے میں. واغلقت الظرف، اور میں نے لفافے کو بند کیا. وکتبت علیہ العنوان، اور میں نے خط پر ایڈریس لکھا. علیہ پر، ہی اس پر. ثم پھر وضعت فی صندوق البرید، اس کو لیٹر باکس میں ڈال دیا. ماذا فعلت یا خالد، اے خالد تم نے کیا کیا. اخذت رسالۃ والدی، میں نے اپنے والد کا خط لیا. هل قرأت الرسالۃ، کیا تم نے خط پڑھا. نعم قرأت الرسالۃ، جی ہاں میں نے خط پڑھا. کیف والدک، کیسے تمہارے والد. کیف معنی کیسے، حال چال طبیعت پوچھ رہے ہیں. ہوا بخیر، وہ خیریت سے ہیں، خیریت کے ساتھ ہیں. با دیکھیں ساتھ کے معنی میں آ رہا ہے، کے ساتھ، خیر کے ساتھ ہیں. ہوا وہ خیر خیریت کے ساتھ ہے. وَيَدْعُو لِي، اور دعا کرتے ہیں. لی میرے لیے. حل کتبت الجواب، کیا تم نے جواب لکھا. نعم کتبت الجواب، جی ہاں میں نے جواب لکھا. حل کتبت السلام، کیا تم نے سلام لکھا. نعم کتبت السلام، جی ہاں میں نے سلام لکھا. حل کتبت العنوان، کیا تم نے ایڈریس لکھا اس پر. نعم کتبت العنوان، میں نے اس پر پتہ لکھا، میں نے اس پہ ایڈریس ڈالا. این وضعت الظرف، انہوں نے تم نے کہاں پہ لفافے کو رکھا. وضعتہ فی صندوق البرید، میں نے اسے لیٹر باکس میں رکھا، لیٹر باکس میں ڈالا. سعید یقول، سعید کہتا ہے خالد اخذ رسالۃ والدہ، خالد نے لیا اپنے والد کا خط. وفتح الظرف، اور لفافہ کھولا. وقرأ الرسالۃ، اور خط کو پڑھا. ثم اخذ القلم والورق، پھر قلم اور ورق کو لیا. وکتب الجواب، اور جواب لکھا. ثم وضع الرسالۃ فی الظرف، پھر خط کو رکھا لفافے میں. وکتب علیہ العنوان، اور اس پر ایڈریس لکھا ڈالا.
ثم وضعه فی صندوق البرید، پھر اس کو لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ اب اگلے صفحے پہ دیکھیں، اگلا سبق الدرس الثانی والثلاثون، یہ پڑھیں بھائی، محی الدین بھائی شروع کر لیں۔ 33واں سبق، سبق نمبر 33۔ معلمہ فاطمہ، سوال کیا معلمہ نے فاطمہ سے، ماذا فعلتی الآن، کیا کیا تم نے اب تک؟ فتقول فاطمہ، فاطمہ نے بولا، اخذت رسالۃ اخی، میں نے اپنے بھائی کا خط لیا، وفتحت الظرف، اس کو لفافے سے نکالا، وقرأت الرسالہ، اور اس خط کو پڑھا، میں نے اس خط کو پڑھا، تو ثم اخذت القلم والورق، پھر میں نے اٹھایا قلم اور ورق، کاغذ اور قلم، وکتبت الجواب، پھر میں نے اور اس پر جواب، خط کا جواب لکھا، کتبت الرسالۃ الی اخی، خط لکھا میں نے اپنے بھائی کی طرف، ثم وضعت الرسالہ فی الظرف، پھر میں نے خط کو ڈالا لفافے کے اندر، واغلقت الظرف، پھر لفافے کو بند کیا، وکتبت علیہ العنوان، پھر لکھا اس کے اوپر پتہ، ایڈریس، ثم قلت لاخی الصغیر، پھر میں نے اپنے بھائی، چھوٹے بھائی سے کہا، خذ هذه الرسالہ، لے لو یہ خط، وضعها فی صندوق البرید، اور ڈال دو اسے لیٹر باکس میں۔ ماذا فعلتی یا فاطمہ، اے فاطمہ کیا کیا تم نے؟ اخذت رسالۃ اخی، میں نے اپنے بھائی کا خط لیا، هل قرأت الرسالہ، کیا تم نے پڑھا اپنے بھائی کا خط؟ نعم قرأت الرسالہ، ہاں میں نے پڑھا اپنے بھائی کا خط، ہاں میں نے پڑھا خط۔ کیف اخوکی، کیسا ہے تمہارا بھائی؟ اخی بخیر ویدعو لی، میرے بھائی خیریت کے ساتھ ہیں اور میرے لیے دعا کرتے ہیں، ویدعو لی، میرے لیے دعا کرتے ہیں اور میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ هل کتبت الجواب، کیا لکھا ان کو جواب؟ نعم کتبت الجواب، ہاں میں نے لکھا جواب۔ هل کتبت العنوان، کیا ایڈریس لکھا؟ نعم کتبت العنوان، ہاں میں نے پتہ لکھا۔ این ارسلت الخطاب، کہاں بھیجا خط؟ ارسلتہ الی لاہور، بھیجا میں نے، بھیجا لاہور کی طرف۔ سعیدہ تقول، سعیدہ کہتی ہے، فاطمہ اخذت رسالۃ اخیہا، فاطمہ نے لیا اپنے بھائی کا خط، وفتحت الظرف، اور کھولا لفافہ، وقرأت الرسالہ، اور پڑھا خط کو، ثم اخذت القلم والورق، پھر پھر قلم لیا اور ورق لیا، وکتبت الجواب، اور جواب لکھا، ثم وضعت الرسالہ فی الظرف، پھر میں نے ڈالا خط لفافے میں، کتبت علیہ العنوان، پھر اس کے اوپر میں نے ایڈریس لکھا۔ میں نے ترجمہ نہیں ہوگا، یہ غائب کے سیغے چل رہے ہیں، کیا پھر اس نے لکھا جواب، ثم قالت لأخیہا الصغیر، پھر تم نے دیا اپنے بھائی چھوٹے، پھر اس نے کہا، خط اپنے بھائی، چھوٹے بھائی کو دیا اس نے، نہیں، پھر اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، اچھا، ثم قالت لأخیہا الصغیر، پھر اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، خذ هذه الرسالہ وضعها فی صندوق البرید، لے لو یہ خط اور ڈال دو اسے لیٹر باکس میں۔ ماشاء اللہ، زبردست۔
صحیح زبردست کیا. چلے اب 3 سبق آگے آ جائیں. الیاس بھائی پہلے ماضی المذکر 3 سبق آگے صفحہ نمبر 77 آگے. ہاں یہ والا الفعل الماضی المذکر. یقول خالد، خالد کہتا ہے، شروع کریں. ہاں سمیت الاذان وصلیت. وصلیت. کیا تم نے اذان سنی اور نماز پڑھی؟ کیا تو نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے سمعت تو میں نے سنی. تو ہوتا ہے نا میں. یہ ہے 13واں سے. سمعت تو میں نے سنی میں نے اذان سنی اور نماز پڑھی. اور میں نے نماز پڑھی. ہاں خست البلدۃ وسمعت. ہاں میں نے گلاب کا پھول توڑا اور سونگا. ہاں گلاب کا پھول لیا اور میں نے سونگا. صحیح. نظر تو الی، امی. کیا تمہاری امی نے دیکھا؟ نظر تو میں نے دیکھا. نظر تو الی امی. امی والدہ کی طرف دیکھا. ہاں میں نے دیکھا اپنی والدہ اور وہ ابھی اور اپنے والد کی طرف دیکھا. ابھی و بڑی ہے. وفرحت، وہ فریق تو چیز. اور میں خوش ہوا. اچھا وہ میں اور میں خوش ہوا. مگر تو اولا ثم تکلمت. اور کیا ثم پہلے ہے فکرت اولا. مطلب یہ ہے کہ آپ کا اولا پہلے، فکرت میں سوچتا ہوں. ہاں میں پہلے سوچتا ہوں پھر بولتا ہوں. پھر میں بولتا ہوں، پھر میں کلام کرتا ہوں. هل سمعت الاذان. جمیل بھائی بھی ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں. ہاں امیر بھائی سب سے جلدی سمجھ رہے ہیں. هل سمعت الاذان. اب یہ سوال ہے هل. کیا تم نے اذان سنی؟ ہاں کیا تم نے اذان سنی. صحیح ہے. چلیں آگے. نہیں ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہاں میں نے اذان سنی. صحیح ہے. صلیت. ہاں یہ والا کیا صحیح تم ہے. نے چشمہ صحیح ہو رہا ہے. کیا تم نے نماز پڑھی؟ ہاں کیا تم نے نماز پڑھی. نعم جی صلیت. ہاں میں نے نماز پڑھی. جی ہاں میں نے نماز پڑھی. جی ہاں میں نے نماز پڑھی. ہاں هل اخذت الوردۃ. کیا تم نے پھول توڑا؟ ہاں پھول لیا. پھول لیا. قطفہ ہوتا ہے توڑنا اور اخذہ ہوتا ہے لینا. اخذہ ہونا. اخذہ لینا، قطفہ توڑنا. قطفہ یہ ہے. تو کیا تم نے گلاب کا پھول لیا. نعم اخذت الورد. ہاں میں نے گلاب کا پھول لیا. ہاں ہاں شممتہا. کیا تم نے سونگا؟ ہاں کیا تم نے اس کو سونگا، گلاب کے پھول کو. ہاں گلاب کا پھول وردہ وہ مؤنث ہے نا، تو اس کی طرف مؤنث کی ضمیر جاتی ہے. ہاں کیا تم نے اس کو پھول کو سونگا. نعم ہاں شممتہا. ہاں میں نے سونگا. ہاں میں نے اس کو سونگا. میں نے اس کو سونگا. کیفا رہی رائحتہا. اس میں دیکھ لیں نا یہ ہے نا. چلیں کیسا ہے؟ ہاں کیفا رائحہ خوشبو. رائحہ خوشبو. خوشبو کیسی ہے؟ اس کی خوشبو کیسی ہے. ہاں اس کی ہاں اس کی کیفا کیسی ہے اس کی. رائحہ طیبہ. طیبہ وہ اچھی ہے. ہاں اس کی خوشبو بہترین ہے. طیبہ عمدہ ہے. عمدہ ہے. اس کی خوشبو عمدہ ہے. هل نظرت الی ابویک. ابویک. کیا حل کیا آپ نے
والدین کی طرف نظر پڑی؟ کیا تم نے دیکھا اپنے کیا والدین تم کی نے طرف؟ اپنے والدین کی طرف دیکھا؟ نام کا نظر کا ابئی ابویہ ابویہ، جی ہاں میں نے والدین کی طرف دیکھا۔ اپنے والدین کی طرف دیکھا۔ حل فریحتا حل فرحت حل فریحتا بہما، کیا وہ خوش ہوئے؟ نہیں، تم کیا تا تم اچھا فرحتا تم، کیا تم خوش ہوئی؟ کیا تم خوش ہوئے؟ کیا تم خوش ہوئے؟ نام تھا بہما ان دونوں کو دیکھ کر، ان دونوں سے، بہما ان دونوں سے خوش ہوئے دیکھ کر ان کو۔ ان دونوں سے خوش ہوئے دیکھ کر۔ نام بڑی ہے تو دیہی ماں، جی ہاں میں ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہوا۔ صحیح۔ حل فقدتا قبل الکلام، کیا تم کلام بات کرنے سے پہلے سوچتی ہو؟ ہاں، کیا تم سوچتے ہو؟ مرد ہے۔ کیا تم سوچتے ہو؟ نعم تفکر تو قبل الکلام، جی ہاں بات کرنے سے پہلے میں سوچتا ہوں۔ چلیں آگے آپ۔ سعید سمیع اذان وسلم، سعید نے اذان سنی اور نماز پڑھا۔ وَأَخَذَ الْوَرْدَ وَشَمَّهَا، وہ اس نے پھول توڑا اور سونگا۔ اس نے پھول لیا، اور اس نے پھول لیا، گلاب کا پھول لیا، ہاں گلاب کا پھول، وردتاً گلاب کا پھول لیا اور سونگا۔ اور اسے سونگا۔ اور دوہرا صرف پھول زہرا، عام پھول زہرا تم، اور وردہ گلاب کا پھول، گھوڑے کو کیا بولتے ہیں؟ ہیں؟ گھوڑے کو فرس، اور دوسرا حصان بھی کہتے ہیں گھوڑے کو، حصان، دو جگہ کیا ہے؟ حصان بھی کہتے ہیں، سواد علی، فرس بھی ہے، دونوں کیسے؟ فرس حصانہ، وردتا وشمہا، گلاب کا پھول لیا اور اسے سونگا، وَنَظَرَ إِلَىٰ أُمِّهِ، وَأَبِيهِ، أُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَوَلِيهِ وَفَقَرَّ، یہ تو پھر آگے الگ ہے نا، وَنَظَرَ إِلَىٰ أُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور والدہ کی طرف دیکھا، اور اس نے اپنی والدہ اور والد کی طرف دیکھا، والدہ اور والد کی طرف دیکھا، اور فقر تھا وَفَرِحَ، اور وہ فریحا اور خوش ہوا، ہاں، اور خوش خوش ہوا، ہوا، فقر اولا ثم کلم، ہاں، اور بات کرنے سے پہلے سوچا، وفکر، اور وہ سوچا اس نے، اولاً پہلے، ثم تکلم، پھر اس نے بات کی تھی۔ چلیں، هل سمع سعید الاذان؟ حل سمیع سعید الاذان، کیا سعید نے اذان سنی، سنی؟ ہاں، نعم سمیع سعید الاذان، جی ہاں سمیع نے اذان سنی۔ حل صلی سعید، کیا سعید نے نماز پڑھی؟ ہاں، نعم صلی سعید، جی ہاں سعید نے نماز پڑھی۔ حل اخذ وردۃ وشمّہا، کیا گلاب کا پھول اس نے توڑا اور لیا اور سونگا۔ اور اسے سونگا، ہاں، نعم اخذ وردۃ وشمّہا، جی ہاں اس نے گلاب کا پھول لیا اور سونگا۔ اور اسے حل صحیح، اور اسے حل سونگا، نظر إلى أمه وأبيه، کیا اس نے دیکھا إلى أمه وأبيه، اپنے والدہ اور والد کی طرف؟ نعم نظر إلى أمه وأبيه، جی ہاں اس نے والدہ اور والد کی
रब्बिका हल फरीहा बिहिमा, क्या क्या तुम खुश हुए, क्या वो खुश हुए उन दोनों से, क्या वो खुश हुआ उन दोनों से। नाम फरीहा बिहिमा, ये हाँ वो खुश हुआ उन दोनों से। हल फकरा अव्वला सुम्मा तकल्लम, क्या तुम सोचते हो। वो अच्छा, ये क्या? पहले सीख गए ना, फक्करा क्या वो एक मर्द, फकरा अच्छा वो, क्या वो सोचता है बात करने से पहले। नहीं वो क्या पहले सोचता है क्या वो पहले सोचता हो फिर फिर बात करता है। हाँ नाम फकरा फकरा अव्वला सुम्मा तकल्लम, या वो पहले सोचता है फिर बात करता है। हाँ जी, दो सबक आगे आ जाएं। अदरसुस्साबे व सलासून 37वां सबक, सफ़र नंबर 81 81, रकमुल वरक़ा वाहिद समानून 81, ये भी हमने पढ़ा था 81 81। जी नवान भाई थोड़ा कोशिश करें, हिम्मत फरमाए साथी। तक़ूलु फातिमा, ये मुअन्नस पे, ये पढ़ ले। चले नवान भाई चले आधा आधा करा लेते हैं दोनों से, आगे इनका चश्मा दे देंगे तो थोड़ा सा। पहले आप आधा करें, वो कह रहे पहले चाय आपने चढ़ानी है, हम आखिर में पकने के बाद पियेंगे। चले तक़ूलु फातिमा, फातिमा कहती है तक़ूलु, हाँ फातिमा कहती है। चले समिअतुल अज़ाना व सल्लैतु, यादगार रहेगी ना हमारे लिए। चले समिअतु सुनना, समिअतु ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगर, मैंने सुनी। क्या उसने अजान सुनी? नहीं क्या थोड़ी तो सवाल नहीं, समिअतु अजाना यानी कि फातिमा कह रही है ना, तक़ूल फातिमा कह रही है, समिअतु कह रही है कि मैंने सुनी अजान अजान व सल्लैतु, और सल्लैतु हाँ और मैंने नमाज पढ़ी। नमाज। सही। अब ये वो आ गया कतफ्तु, तोड़ना, मैंने तोड़ा। वो अखज़त था, अखज़ा लेना होता है, कतफ्तु मैंने तोड़ा। वो बता रही है फातिमा कि उसने क्या क्या किया है, तो अब क्या कह रही है, कतफ्तु मैंने फूल, हाँ मैंने गुलाब का फूल तोड़ा। चले मैंने फूल तोड़ा। मैंने फूल तोड़ा। वशममतु, वनज़रतु इला, वशममतु और सूंघना होता है, और मैंने सूंघा। मैंने सुना। सही। वनज़रतु इला उम्मी व अबी व फरीतु, हाँ क्या तुमने वालिद वालदा नहीं, व नजर तो और मैंने देखा, मैंने देखा वालिद हाँ, अपनी वालदा और वालदा को खुश, हाँ वालदा और वालिद की तरफ। वो फरिहतु और मैं खुश हुई। मैं खुश सही। चले फक्करतु फरकतु, मैं सोचती हूँ, फरकतु फक्करतु अव्वलन अव्वलन सुम्मा तकल्लमतु। मुकल्लम, क्या तुम बात करने से नहीं, पहले, ये जो जब इनमें तू आ रहे हैं ना, इसका मतलब है कि मैंने वाहिद मुतकल्लिम, हाँ ता मैं तुमने, फक्करता तुमने, फक्कर तो मैंने, फक्कर तो मैं सोचती हूँ, अव्वलन पहले मैं सोचती हूँ, तुम्मा फिर, तकल्लम तो फिर मैं बात करती हूँ। मैं पहले सोचती हूँ फिर मैं बात करती हूँ, ये इसका मतलब है। चले हल समिअतल अज़ान या फातिमा, अब है क्या हल, अब हल आ गया। क्या तुमने हाँ फातिमा, क्या तुमने अजान सुनी? हाँ ए फातिमा, क्या तुमने अजान सुनी? नाम जी हाँ। समीतुल अजान, हाँ अब देखें जी तू हाँ। फिर आ गया। समी तुझसे ही पढ़ा ना। हाँ
समीतुल अजान जी हाँ मैंने मैंने अजान अजान सुनी सुनी। हाँ सही है। चले हल सल्लैती हल सल्लैती, ये वाला सीगा सल्लैती 10वां। हाँ वाहिद मुअन्नस हाजिर। क्या तुमने मैं नमाज पढ़ी हाँ नाम सल्लैतु हाँ जी हाँ नमाज पढ़ी मैंने नमाज पढ़ी। मैंने नमाज हल शम्मत शममते ज़हरता, हल समस्ती ज़हरता क्या तुमने फूल तोड़ा सूंगा सूंगा उसका नाम समस्तु ज़हरा जी हाँ मैंने फूल सूंगा हाँ कैफा रिहातुहा राइहतुहा, राइहा खुशबू। हाँ कैफा कैसी है, कैसी है उसकी खुशबू कैसी है फूल की। राइतुहा तैयबत हाँ। उसकी खुशबू उम्दा है हाँ हल नज़रती इला हल नज़रती इला अबवई की, अबू वही का क्या तुमने नज़र हाँ देखा तुमने क्या देखा अपने वालिद की तरफ हाँ, अपने वालिदैन की तरफ। वालिदैन की तरफ नाम नज़र तो इला अबू वैया अबवैया, अबा वैया जी हाँ मैंने देखा वालिदैन की तरफ हाँ हल फरहता हल फरिहती हल बिहिमा, बिहिमा क्या आपको हाँ क्या तुम खुश हुई खुश हुई नाम उन दोनों से, बिहिमा दोनों उन दोनों से। नाम फरीतु जी हाँ मैं खुश हुई दोनों से हाँ हल फ़क़त क़बल कलाम क्या आप क्या बात तुम सोचती हो बात करने से पहले हाँ नाम फ़क़त क़बल क़ब्ल कलाम, जी हाँ मैं सोचती हूँ बात करने से पहले हाँ चले जमील भाई करेंगे आगे। ये ले चश्मा उनको करीब का चश्मा देना होगा। ये चेक कर ले किसका चश्मा सेट है। किससे बेहतर आ ये रहा माइक साथ जा रहा था नौमान भाई कैसे बेहतर आ रहा है। इनकी भी यादगार हमें चाहिए ना। चले भाई सईदा तो समिअतिल अज़ाना, सईदा हाँ सईदा भी समयत समीआ अज़ाना वसल्लैत यहाँ तक वसल्लत सईदा ने ये वाले सीखे गायब वाले। सईदा ने अज़ान सुनी और नमाज पढ़ी हाँ ठीक है वक़तफ़ती वक़तफ़ा सम्मत हाँ सम्मत सम्मत है सम्मत सही है। है और ये फूल तोड़ी या सूंघी हाँ फूल तोड़ा और सूंगा, सही थोड़ा सूंघा सही रहा सही है। और नजर था इला इला उम्मिहा उम्मिहा व अबीहा क्या तुमने और देखा देखा भी अपनी वालिदैन की तरफ हाँ और उसने देखा अपनी वालदा अच्छा और उसने वालिद की देखा अपने तरफ वालिद फरिहा। की तरफ और फरीहत और खुश हुई हाँ अच्छा फक्करत अव्वला है ना अव्वलन सुम्मा तकल्लम और वो सोचती है पहले फिर बोलती है हाँ ये उसने हुआ पहले सोचा फिर बोला। सोचा फिर बोला फिर अल समीयत सईदातुल अज़ाना क्या सईदा ने अज़ान सुनी नाम समीयत सईदातुल अज़ान जी हाँ सईदा ने अज़ान सुनी हल सल्लत क्या नमाज पढ़ी हाँ नाम सल्लत जी हाँ नमाज पढ़ी हल कतफ़ातिज़ ज़हरता सम्मत हाँ क्या उसने फूल तोड़ी और सूंघी
یہ کہا جائے گا. نام مطلب یہ جہاں رہتا اور سمت. جی ہاں اس نے پھول توڑی اور سونگی. اب نظر تھا ہیلا امہا و امیہا. امیہا. یہ جو ہے نا تجدید کے نیچے ہے نا، اس لیے حضرت نے بتایا تھا کہ زیر ہے. امیہا وابیہا. اچھا کیا اس نے اپنے والدین کی طرف دیکھا؟ دیکھی ہے نا، امی ابو دونوں والدین ہو گئے نا. نام نظر تھا الا امیہا وابیہا. جی ہاں اس نے اپنے والدین کی طرف دیکھا. ماں باپ کی طرف. ماں باپ کی طرف والدین. ال فریحت بہیما. کیا وہ خوش ہوئی؟ نام ان دونوں سے. اچھا بہیما. اچھا کیا وہ خوش ہوئی دونوں سے؟ دونوں خوش ہوئی، خوش ہوئے. نام فریحت بہیما. جی ہاں وہ خوش ہوئے دونوں. ان دونوں سے خوش ہوئی. وہ دونوں سے خوش ہوئی. ال فکرت اولا ثم تکلمات. کیا پہلے سوچتی ہو پھر بات کرتی ہے؟ نام فکر کو قبل الکلام. جی ہاں پہلے سوچتی ہے پھر کلام دیتی ہے. ہاں ماشاء اللہ زبردست. بالکل بہت اچھا آپ لوگوں نے ترجمہ کیا، ہماری امیدوں سے بڑھ کے کیا ہے. ماشاء اللہ زبردست. جمیل بھائی نے بھی کمال کر دیا ہے، بہت زبردست ہو گیا الحمدللہ. اچھا اب یہ تجوید ہے ہماری، ماشاء اللہ تجوید اچھی خاصی آگے چلی گئی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اب نورانی قاعدہ شروع کر لیں گے انشاءاللہ جلد ہی. جو ہے نا اب نورانی قاعدوں کا انتظام کر لیتے ہیں. تو ہاں نا مقصد یہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، اور نورانی قاعدے سے ہم ساتھ ساتھ جوڑتے جائیں گے کہ اب وہ چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ کس طرح کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہیں. نورانی قاعدے سے سیکھنا شروع کریں گے. ایسے ہی جیسے ہم نے یہ اب کوشش کری اور دیکھیں ہم کامیاب ہو گئے الحمدللہ. اگر آپ لوگ عربی پڑھ گئے تو یہ تو اس سے بہت آسان ہے. اصل تو عربی کا ہمیں وہ ہے، لیکن وہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اتنی اچھی پڑھ لی تو ہمیں خوشی ہے. تو کامیابی کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہماری کشتی نوح جو ہے نا وہ کیونکہ ہم ہی پورے محلے میں سے بچے ہوئے چند افراد ہیں 950 سال میں. یہ 6 افراد ہیں جو اس کشتی میں سوار ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کنارے بھی لگ جائیں گے بھائی. چوٹی پہاڑ پہ جو ہے نا جو کوہ طور وہ تھی، اس پر ہم ہی لوگ انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ اتریں گے. تو یہ ہے. اب ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے لفظ اللہ کا لام. صفحہ نمبر 23 ہم نے پورا کر لیا تھا. اب صفحہ نمبر 24 پہ سبق نمبر ہے 17. یہاں پر سبق نمبر 17 ہے اور صفحہ نمبر 24. آگے آ جائیں نا. ہاں یہ 24 پہ آ گیا نا 17. سبق نمبر 17 لیسن نمبر 17 سبق نمبر 17. لام کے ہم نے قواعد کر لیے تھے. لام والے ہی را کے قواعد بھی ہیں، یعنی کہ را کو بھی دیکھا جاتا ہے وہ کب کب موٹا اور کب کب باریک پڑا جاتا ہے. تو بس یہ ہم 10 منٹ میں کر لیتے ہیں اس کو جلدی سے. را کے موٹا اور باریک ہونے کی صورتیں مثالوں کے ساتھ بیان کریں. اب یہ خود ہم سے پوچھ رہے ہیں تو دیکھیں. کہتے ہیں را 12 حالتوں میں موٹی ہوتی ہے. اس کی تفصیل یہ ہے جب را 12 حالتیں 12 کنڈیشن، اور بہت آسان ہے. بس آسان ایک لفظ یہ سمجھ لیں جو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ زبر اور پیش جب بھی ہوگا تو را موٹی ہے، اور صرف زیر کی حالت میں باریک ہے. اب چاہے را کے خود نیچے زیر ہو، یا را ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہو، یا را ساکن ہو اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہو، تب بھی را باریک. اور یہی ساری حالت زبر میں بھی ہے. تو یہی صورتیں جب کھول کے بتا رہے ہیں تو زیادہ بن رہی ہیں. جیسے دیکھیں را مفتوحہ، یعنی کہ را پر زبر ہے غیر مشددہ، یعنی کہ تشدید کے بغیر والی. دیکھیں صرف ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو نر میں تو تشدید ہے نا، اس کو صرف الگ کر لیں رحمان رحیم. تو رحیم میں را پر صرف کیا ہے؟ زبر ہے. تو یہ را کیا پڑھی جائے گی؟ موٹی. رحیم، رحیم نہیں بولیں گے، رحیم را موٹی.
اسی طرح را مضمومہ غیر مشددہ بغیر تشدید والی جو را ہے وہ کون سی والی؟ فتحہ والی یعنی زبر والی. جیسے اگر دیکھا جائے تو رحمان، رحمان تو را پر زبر ہے، اور لیکن یہ کہہ رہے کہ جب را مفتوحہ مشددہ بھی ہو یعنی کہ اس را پہ تشدید بھی ہے تب بھی وہ موٹی پڑی جائے گی، الرحمن. ٹھیک ہے. اسی طرح را مضمومہ تیسری صورت مشددہ تشدید والی را اور اس میں پیش والی، جیسے مرو، را کو پر یعنی موٹا پڑا جائے گا، مرو. یہ قرآن میں الفاظ موجود ہیں یہ والے. اب را ساکن ما قبل مفتو یعنی کہ را خود ساکن ہے، اس پہ جزا میں سکون ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے. مفتو یعنی فتحہ زبر، کسرہ یعنی کہ زیر، ضمہ یعنی کہ پیش. تو مفتو زبر والی را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے. ارسل علیہم تو ارسل را موٹی ہے، را ساکن اس سے پہلے زبر ہے. ارسل ارسل. اور را میں یہ ایک غلطی ہے تقریر کی، یعنی کہ بہت سارے را نکال دینا. جیسے یہ دیکھیں اور یہ تو را پہ را نکلے جا رہے لائن لگا دیا آپ نے، تو یہ غلطی ہے. زبان کو روکا جائے گا اور جتنے را ہوں گے اتنے ہی پڑھے جائیں گے. اور یہ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، عرب لوگ بھی کرتے ہیں لیکن اس میں بڑا مزہ آتا ہے اس لیے وہ کرتے ہیں. آنا الرحمن الرحمن اتنے سارے را. الرحیم نررحیم رب الحمدللہ رب وہ اس را میں بھی جس میں نہیں بھی نکالنا وہاں بھی فٹ کر دیتے ہیں سارے پیچکس تو غلط ہے. ٹھیک ہے نا. جب ایک را ہے تو ایک ہی پڑھی جائے گی، دو ہیں تو دو ہی پڑھی جائیں گی، 3 4 5 6 7 8 نہیں کیے جائیں گے. یہی تو اس کی غلطی ہے جس سے بچنا ہوتا ہے. اس کو مکررہ بولتے ہیں، تقریر، اس غلطی سے بچنا ہوتا ہے. تو را مضمومہ مشددہ را تشدید والی ہے اور اس پر پیش ہے، جیسے مرو تو زبان کو روک کر مرو نہیں بولیں گے، مرو نہیں، مرو بس 2 را ہیں تو 2 ہی پڑھے جائیں گے. مرو زبان کو اوپر لا کے روکیں گے. اگر آپ نے آزاد چھوڑ دیا تو آزاد انسان تو پھر جو چاہے کرتا ہے. مرو زبان کو قابو میں رکھے. را ساکن ما قبل مفتوح اور را ساکن اس سے پہلے زبر ہے. ارسل را ساکن اس سے پہلے مضموم پیش ہے. یرزقون یرزقون نہیں یرزقون. را ساکن اس سے پہلے کسرہ ہو، زیر ہو یعنی کہ عارضی طور پہ زیر لگایا گیا ہو، جیسے ارجعی ارجعی نہیں ارجعی. ٹھیک ہے نا. را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمے میں ہو یعنی کہ 2 کلمے ہیں، ربی الگ کلمہ، ارجعون الگ کلمہ ہے. تو اب را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے والے الگ پچھلے کلمے کے اندر زیر ہے، تو رب ارجعون رب ارجعون حالانکہ زیر ہے لیکن الگ کلمے میں اس لیے موٹا پڑا جا رہا ہے. را ساکن ما قبل کسرہ ہو، زیر ہو، ما بعد حرف مستعلیہ ہو. حروف مستعلیہ یہ آگے ہم نے پیچھے بھی پڑھے ہیں بلکہ حروف مستعلیہ، تو ان میں سے دیکھیں جیسے تو ہے ایک قر طاسن، قوف ہے فرقتن موٹا پڑا جا رہا ہے. مرصادن ارصادن را کو یہاں موٹا پڑا جائے گا جب ایک ہی کلمے میں ہے. را ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے لیکن بعد میں چونکہ حرف مستعلیہ آ گئی تو یہ قانون ہے کہ اس کو موٹا پڑھیں گے. را ساکن اس سے پہلے ساکن اس سے پہلے زبر یعنی کہ را خود ساکن اس سے پہلے والا عربی ساکن اس سے پہلے زبر وقف میں. جیسے یہ نہیں حروف مستعلیہ اور بھی ہیں، یہ میں آپ کو نکال کے ابھی دکھا دیتا ہوں. جیسے قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو را بھی ساکن اس سے پہلے دال بھی ساکن اور اس سے پہلے والے حرف قاف پہ زبر تو موٹا پڑھیں گے. را ساکن ما قبل ساکن ما قبل مضمون
رو ساکن ہے اس سے پہلے والا حرف ساکن ہے, اس سے پہلے والا حرف پہ پیش ہے. بکم العسر تو رو موٹی رکھی جائے گی, وقف میں ہی ہو رہا ہے. بکم العسر رو کو موٹا رکھا جائے گا. رو مضمومہ جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے, جیسے منتصر, رو پیش والی ہے اور اس پر جب وقف ہو رہا ہے تو رو گویا ساکن ہو گئی, اور اس سے پہلے والا حرف زیر ہے جبکہ اس سے پہلے والا حرف زبر ہے, لیکن رو جب کہ ساکن ہو گئی. خود موٹی تھی نا تو اس کو موٹا ہی پڑھا جائے گا, خود کیوں پیش والی تھی. جب ہم نے